بھائیو، زبان کے بول میٹھے کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کمیوں پہ پردے ڈالو. خذ العفو، اے میرے حبیب زیادہ پکڑ تکڑ نہیں کرنی، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے. ایک ایک منافق کا پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو مسلمان سے کیا جاتا، ورنہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ سارے منافق. زندگی بھر کسی ایک کا نام نہیں لے کے بتایا کہ یہ منافق، اتنا چھپایا، صرف ایک آدمی کو بتایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ. کل کوئی ایسی کوئی نقصان کی شکل بننے لگے تو پھر اس کو بتا دیا. ایک منافق کا نام ہے ذوالخویصرہ. اس نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا. اللہ کے نبی کو 3 بڑے سردار نئے مسلمان، زید بن محلحل، ان کا نام مشہور ہے زید الخیر. اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا زید الخیر. وہ زید الخیل، زید الخیل کا کیا مطلب تھا؟ وہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے ان کو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد تھا. تو ان کا نام ہے زید بن محلحل، نئے مسلمان. اخر بن حابس تمیمی، نئے مسلمان. عباس بن مرداس، نئے مسلمان. آپ نے ان کو مال غنیمت میں زیادہ دیا. میں کہا یہ تقسیم غلط ہے. تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. آپ نے کہا اگر میں غلط کرتا ہوں تو ٹھیک کون کرتا ہو؟ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے کہا اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، تو اس کو کیسے منافق کہہ رہا ہے؟ تو فجر کی نماز میں میرے پیچھے کھڑا تھا. تو خالد بن ولید نے کہا تو اس کو نماز کا فائدہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ تو منافق ہے اور تھا. تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا. ہم نے اپنوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا. اللہ نبی آتا ہے غیروں کو اپنا بنانے کی، اور ہماری زبان کے بول اور منفی رویوں نے سارے معاشرے کو آگ لگا دی. سارا پاکستان اس وقت نفرت کے الاؤ، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں صوبائیت کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر ایک نفرت کی آگ ہے جو جل رہی ہے. نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مارا گیا، نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا. اللہ کے نبی کا فرمان تھا ایک وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مارا گیا قیامت کے قریب. تو بھائیو، اسلام کی یہ مختلف تعبیر میرے حبیب نے جو کی وہ آپ کے سامنے پیش کی کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اسلام کا باطن کیا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا. اسلام کا باطن کیا ہے؟ دل اللہ کو دے دینا. اسلام کا باطن کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بن جانا اور ساری امت کے لیے خیر خواہ بن جانا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جو جتنا دین سے دور ہے اتنا زیادہ اس سے پیار کرو. اب ہم نے تو اپنے مدرسے میں یہ سبق سیکھا ہے، لہذا ہم تو ناچنے والوں کو بھی جا کر منتیں کرنے لگ جاتے. 6.25 گھنٹے کی ملاقات. تو اس نے مجھے فون کیا جب میں مکے پہنچا. کہ مولانا میں نے گھر فون کیا تو میری بیوی نے، وہ بیوی ہندو ہے اس کی، کہنے لگی آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ فون نہیں کیا. کہ میں کمرے میں تھا. تو فون کیوں نہیں کیا؟ کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ایسا بیٹھا کہ یاد ہی نہیں رہا. وہ کیسے جادوگر تھے کہ تمہیں بیوی بچے بھلا دیے؟ کہ میں آ کے بتاؤں گا. ہم نے کیا جادو کیا؟ ایک مسلمان ہے اس کو عزت دی ہے، وہ نافرمان ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں. میں تو اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ اس سے نکل آئے، اس سے نکل آئے. جب
وہ چلا گیا انڈیا، تو میرا فون پہ بھی رابطہ اور میسج پہ بھی رابطہ۔ اب ایک ایسے چکر میں پھنسا، رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا تھا، اس کا میسج ہے کہ میری فلم آ رہی ہے تلاش، اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمانا۔ میں کہا ابھی مر گئے ہوں کی کروں، دعا کروں تو مرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا ہوں تو نیا نیا تعلق بن رہا ہے، وہ خراب ہوتا ہے۔ تو جب وہ میسج آیا تو میرے کمرے میں کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے، تو میں نے کہا بھائی یہ میسج آیا ہے، اس کا جواب سوچو کیا دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے پاس کا نہیں، تو ہی سوچ۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک حرام کے لیے میں کیا تعویل کروں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک گیا شخص، کہا جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی گنجائش نہ، کوئی نہیں۔ اس نے ایسے جیب سے لفافہ نکالا اور سرانے کے نیچے رکھ دیا، کہا جی کوئی گنجائش؟ اچھا سوچتے ہیں۔ کیا کہا تھا تو نے اپنی بیوی کو؟ کہا جی میں نے کہا 3 طلاق۔ اس نے کہا الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا جی وہ کیویں؟ کہا او ہوندا ہے بڑے کاف نال طلاق۔ تو آکھیا طلاق ہور شے، طلاق ہور شے، کوئی میرے لیے مسئلہ بنا ہوا کہ میں کیا کروں؟ حرام کو حلال تو کر نہیں سکتا، دعا کیسے کروں؟ دعا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو جواب بھی ضرور دینا ہے۔ اگلے دن پورے 24 گھنٹے گزر گئے، صبح 10 بجے کی بات، اگلے دن 10 بج گئے، پھر ظہر، پھر عصر۔ میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون میرے دماغ میں اتارا۔ جو 2 نشستوں میں اس کے پاس بیٹھا، وہ بہت نفیس انسان، اس کو دین کا پتہ نہیں، اگر اسے کوئی بتانے والا ہو تو بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ بعض ہیروں پہ راکھ آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے۔ تو میں نے اسے میسج لکھا کہ عامر بھائی، جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہوں یہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ تخلیقی ذہن، کوئی چیز بنانے والے بہت تھوڑے، پیچھے چلنے والا سارا جہان ہے، لیکن تخلیقی ذہن یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ 2 مجلس میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت اعلیٰ ذہن دیا ہے، آپ بہت بڑے تخلیق کار ہیں، کلاکار ہیں۔ تو جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے نہیں ڈرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دعا کو تارک چکی، 5 منٹ کے بعد اس کا میسج آیا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کر۔ جان بھی بچ گئی، غلطی سے بھی بچے، اس کا دل بھی رکھ لیا۔ پھر کوئی مہینے بعد میرا سفر تھا اس طرف نیوزی لینڈ اور فیجی کا، راستے میں ہانگ کانگ آتے جاتے سٹاپ تھا۔ ہانگ کانگ سے میں نے اسے فون ملا ہے، میسج دیا کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں۔ میں فون کا بڑا ستایا ہو، ایسے نمبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹنا ٹن ٹنا ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن۔ یعنی ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ یہ ایک مصروف آدمی ہے، وہ اپنی زندگی میں بچوں کو بھی پورا وقت نہیں دے سکا زندگی بھر، تو اور میرا اس کی شناسائی بھی نہیں ہے، اور کیے جا رہا ہے۔ بہت بڑی ایذا ہے، یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو لوگ مصروف ہوں کسی بھی چیز میں، تمہاری شناسائی بھی نہیں، انہیں فون نہ کرو، انہیں میسج کرو، یہ میرا نام ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے کہا 12 بج گیا، میں سو کے اٹھوں شاید مشکل ہو جائے، میں نے کہا تہجد پڑھ کے سوتا ہوں، میں شروع کر دوں۔ وہ فون چارجنگ پہ لگا تھا، کھلا رہ گیا، اس پہ گھنٹیاں شروع۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا مختلف فون ہوں گے، ایک نمبر سے 80 کال تھی، 80۔ بڑے جگر والا ہے بھائی،
بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی. میں سوئٹزرلینڈ گیا تو ان کا جی ہم کسی کو موبائل پہ فون نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال کر لوں. یا وہ کال کر لیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کال کرو، تو ہم کال کرتے ہیں. ہم کال نہیں کرتے. فون ایک دن کھلا رہ گیا، کوئی رات کا 1 بج رہا تھا، تو فون کی گھنٹی بجی، میری آنکھ کھول گئی. میں نے کوئی ایمرجنسی میں ہوگا بیچارہ کوئی. ہاں جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، غسل خانے میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا تیری بیڑی بڈھے ہو میری جان، 1 بجے تو کھاونی آئے. اس موبائل نے بہت بد اخلاق بنایا ہے. اور پھر میسج آتا ہے. اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا پھر تو تم میرا فون ضرور سنتے. اگر میں چودھری شجاعت ہوتا، اگر میں شہباز شریف ہوتا، اگر میں سعید انور ہوتا، اگر میں جنید جمشید ہوتا، ان سب کے کبھی کوئی کبھی نہ، تو پھر تو تم میرا فون سنتے. غریبوں کے کہاں سنو. کسی کی خلوت میں مداخلت یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا. کسی کی خلوت میں مداخلت. قیل لکم ارجعوا فارجعوا، دروازے پر جاؤ دستک دو، کوئی جواب نہیں ہے واپس چلے جاؤ. تو اتنے سخت میسج، اتنے بد تہذیبی کے میسج، یا تو مجھے حضرت لکھ رہے ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا تو ہے ہی متکبر. یہ اخلاقی سطح بہت گری ہوئی ہے ہماری، بہت پست ہے اخلاقی سطح. اس سے میرے عزیزو اکثر نوجوان سبق سیکھو. کسی کو تنگ کرنا حرام ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی زندگی بھر میں 1 دفعہ تہجد قضا ہوئی، ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کی کس لیے کیسے قضا ہوئی؟ کہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ قیام تھا، تو میں اٹھا تہجد کے لیے، تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے قریب سے گزروں گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو اس کو تکلیف پہنچے گی. تو بس میں تہجد چھوڑ کے آ کے بستر پہ لیٹ گیا، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. 12 بجے فون کر رہے ہیں، 1 بجے کر رہے ہیں، 2 بجے کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل کیے جا رہے ہیں. اب میں کوئی کاروباری تو ہوں نہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے ہاں بھائی کر دو سودا، لے لو بیچ دو رکھ لو، ساتھ پیشاب کر رہے ہیں ساتھ فون سن. مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ میرا کاروبار جا رہا ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سیکھنے سے زندگی آپ اوروں کے لیے راحت بن سکتے ہیں، اور اس کی احتیاط نہ کرنے سے آپ اوروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جاتے. اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. تو بھائیو میں نے اسے میسج کیا، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ تو میسج کے بجائے اس کا فون آ گیا. کہا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور ایک میٹنگ میں ہوں اور میں بات کر رہا تھا، تو میری نظر پڑی آپ کے میسج پر، تو میں میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں اور اب آپ سے بات کر کے دوبارہ جاؤں گا. اور پھر کہیں آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی دعا، تو سن لے، میں کوئی نہیں کی تھی. میں کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو. برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا یہ کمال نہیں ہے. غلط کو سینے سے لگانا، برے کو سینے سے لگانا، اس کو برائی سے نکالنا، اس کو گندگی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے. اس کو غلطی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کی توہین مقصود نہیں ہے. بل اسلام طیب الکلام اطعام الطعام، میٹھا بول کھانے کھلانا. مل اسلام تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے. وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، تیری ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. وہ کہنے لگا مل ایمان،
ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت. اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت، ملائکہ اور موت کے بعد کی زندگی کو ماننا ایمان. اس سے اگلا مرتبہ یا رسول اللہ مل ایمان؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. صبر کرنا، معاف کرنا. میں قربان جاؤں اپنے نبی کے سیرت پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھا کرو. واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا. کفار مکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور صحابہ میں جوش اڑتا تھا کہ گردن اڑا دیں. یقیناً ایمان کا تقاضا کہ بھائی اس کو جان سے مر جاؤں یا مار دوں. اب میرے نبی جن کی براہ راست ان کو یہ گالیاں سننے کو مل رہی ہیں، موجود ہیں، وہ انہوں نے اس کو پھیرا کیسے؟ وہ جو قریش تھے نا، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے تھے. مذمم کذا، مذمم کذا. محمد کے وزن پر کہتے مذمم. محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، مذمم جس کی برائی کی گئی ہو. یہ مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے. تو صحابہ میں اشتعال دے کر آپ نے، ارے بھائی مجھے تو نہیں برا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہتا ہے بھائی نہیں مجھے، میرا نام تو محمد ہے. وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں، مجھے تو نہیں نکالتے. وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے. آئے ہائے سبحان، کیا کمال ہے. مجھے نہیں گالیاں مذمم کو گالیاں، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے ہی، اور صحابہ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی اور آخری حد تک ان سے معاملہ نرم رکھنے کے لیے کہ جیسے مرتے ہوئے مریض پر بھی ڈاکٹر زور لگا رہا ہوتا ہے بچ جائے بچ جائے بچ جائے، ایسے ہی جہنم میں گرتے ہوئے انسان پر بھی نبی زور لگاتا ہے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے بچ جائے بچ جائے. تو بھائیو نفرتیں مٹاؤ، محبتیں زندہ کرو. بہت بہت بڑی ضرورت ہے. میٹھا بول اپنی زبان کا زیور بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو. تو یہ امت ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کا قاتل آیا ہے، کہا جی توبہ کرتا ہوں. آپ نے کہا جو معاف. ویشی چچا کا قاتل، جتنا آپ ویشی کے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ ایسی آوازیں آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو اتارا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، عرشوں پہ لکھوا دیا. آپ نے کہا تیرے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں. تو ابھی وہاں سے ہلے نہیں کہ میرے رب نے کہا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم نے ناک کان کاٹنے ہیں تو جتنا تمہارا نقصان ہے اتنا اگلے کا کرو. ایک کے کٹے ہیں ایک کے کاٹو، ایک کے کٹے ہیں ایک. جس نے کیا تھا اس کو، کسی اور کا نہیں، اس کو. اور اگر اس کو بھی معاف کر دو تو بڑی اچھی بات. تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر، یا اللہ ہم نہیں، ہم صبر کریں. تو آپ اتنا روئے تھے اور پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی. 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی. دنیا میں کسی کی ایسے نماز نہیں پڑھی گئی. قاتل وحشی، کسی نے کہا وحشی کے قتل کا حکم تھا تو وہ چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا اور منہ ایسے چھپائے بس. تو آپ کے سامنے آ کر یوں کپڑا ہٹایا، کہتا آپ سے امن کا طلبگار ہوں. تو صحابہ اٹھے کہ ہم قتل کریں. ہر آدمی چاہتا تھا میں یہ سعادت حاصل کروں. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو، لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر. کہ قتل ضرورت کی وجہ سے ہے کہ نہیں کسی طرح رخ پہ آ رہا تو آخری درجہ ہے کہ ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ.
لیکن نبی اس لیے نہیں آتا، اس لیے اس کی آخری کوشش ہوتی ہے بچا لو بچا لو بچا لو، نہیں بچتا اور فتنہ ہے، ٹھیک ہے تلوار بھی چلے گی۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے۔ اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، امید لگ گئی ہے کہ پڑھ لے گا، جو آیا ہے میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، لیکن تو نے امن طلب کیا ہے، اور میرا رب کہتا ہے جو امن طلب کرے اسے امن دو۔ تو اب یہ بات چیت شروع ہونے لگی، کس سے؟ چاچے کے قاتل سے۔ وحشی کہتا ہے آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ شرک، قتل، زنا، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو یہ کرے گا تباہی دیکھے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو عمل اچھا کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو وہ وحشی کہنے لگا یہ تو بڑی اوکھی شرطیں ہیں، یہ تو نہیں میں پوری کر سکتا، کوئی آسان راستہ بتائیں۔ یہ چاچے کے قاتل سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا کوئی اور راستہ بتائیں۔ تو آپ نے دوسری آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ایک شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کر دے۔ تو وحشی کہنے لگا جسے چاہے معاف کر دے، اور مجھے نہ کیا تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ کوئی اور بتائیں، جسے چاہے معاف کر۔ تو اگر ان میں میں نہ آیا تو میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور ہے آپ کے پاس؟ تو میں کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نافرمانو، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو سارے معاف کروں گا۔ کہنے گا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا میرا چاچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ کہا جی میں تو ان کے قتل کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو سوئے ہوتے تو میں ان کے قریب نہ جاتا۔ مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ تم حمزہ، علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان تین میں سے کسی ایک کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو آپ پر تو یقیناً میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور حمزہ کا اتنا روب تھا کہ سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میرا وار چلتا ہے غافل پر، جو کہ میں چھپ کے حملہ کرتا ہوں۔ تو جب میں نے علی کو دیکھا تو وہ اتنی بیداری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو چھپ کے وار کرنا بڑا مشکل تھا۔ ان کی جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اور اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے، دائیں بائیں سے غافل تھے۔ تو میں نے کہا یہ میرا شکار بن سکتے۔ تو آگے ایک پتھر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ تو لڑتے 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 جب پتھر کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ بے خطا ہوگا۔ میں نے برچھا پھینکا جو ہاتھوں کے پار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت حمزہ نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، جب دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے، لیکن پیچھے آوازیں ابو عمارہ، تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں، 9 سال، 8-9 سال۔ اللہ کے نبی کے پھر آنسو ٹپ 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 ٹپ، ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر ہم نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ آیا کر۔ دکھ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جنت کا راستہ بتا کے رضی اللہ عنہ کی مہر لگوا دی۔ ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے، معاف کرنا بھول گئے ہیں لوگ۔ اللہ کا نبی سوئے میں ایک بدو آتا ہے، آپ کی تلوار اٹھا کے آپ کو یوں مارتا، یوں